قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ چلیے ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی آیات کریں گے، اور اس میں میں آپ لوگوں کو جلدی جلدی لے کر چلتی ہوں تاکہ کیونکہ واقعہ تو ہم پورا لے چکے سیکوینس میں، تو لیٹس سی کہ کیا ہے یہ۔ ثم بعثنا، پھر بھیجا ہم نے، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور باقی پورے جو انبیاء کرام تھے ان سب کے ذکر کے بعد، ان سب کے بعد کیا ہوا، ان کے بعد بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، ساتھ اپنے نشانیوں کے، یعنی عصا اور ید بیضا، یہ دو ہم پہلے لے چکے تھے۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون، طرف فرعون کے، ملئہ، اور اس کے سرداروں کے، تو ان کی طرف بھی جو ہے بھیجا۔ فظلموا بہا، تو انہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ، یعنی ان نشانیوں کے ساتھ، ان معجزات کے ساتھ جو ہے ظلم کیا، یعنی کیا کیا ان لوگوں نے جو ہے ظلم کرنا ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو سمجھے نہیں، اس کو جو ہے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھو کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں عبرت ہے کہ فساد کرنے والے جو ہے ان کا اللہ کے سامنے ٹکنا بالکل بالکل ناممکن ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی، بے شک میں، رسول من رب العالمین، رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق، لائق، حق ہوں یا حقدار ہوں، اعلیٰ، اس بات کے، اللہ کے، نہ، اقولا، میں کہوں، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الا الحق، مگر حق، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بالکل حقیقت کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہوں، اور حق کیا ہے؟ باطل کے اگینسٹ ہوتا ہے، تو میں جو ہے بالکل حق بات لے کر آیا ہوں، اور جو بات اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں بالکل بالکل حق ہے، کچھ بھی اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ قد جئتکم، تحقیق میں لایا تمہارے پاس، ببینۃ، ایک روشن نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فارسل، پس بھیج دو، معی، میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں مجھ پر لازم ہے کہ میں اللہ کے بارے میں حق بات کہوں، سچ کہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور پھر میں اپنی اس کے پروف کے اس میں جو ہے کیا ہوا ہوں، معجزہ بھی لے کر آیا ہوں، تو میری بات مانو۔ اور یہاں پہ دو چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نمبر 1 میری بات مانو، اور نمبر 2 بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دو، میرے ساتھ بھیج دو۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ فرعون نے، ان کنتا، اگر ہے تو، جئتا، لایا، بآیت، ایک نشانی، فأتی بہا، تو پیش کر اس کو، ان کنتا، اگر ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے، یعنی شومی، جو پروف لے کر آئے ہو۔ فالقا، پس اس نے ڈالا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہ، اپنا عصا، فاذا ہی، تو جب وہ، ثعبان، اژدہا ہو گیا، تو ایک دم سے کیا ہو گیا، وہ اژدہا ہو گیا، مبین، کھلا، یعنی وہ اچانک جو ہے عصا موسیٰ علیہ السلام کا واضح سانپ میں جو ہے تبدیل ہو گیا۔ وَنَزَعَ، اور اس نے باہر نکالا، یدہ، اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، تو جب وہ سفید چمکتا تھا، یعنی ایک دم روشن لائٹ کی طرح ہو گیا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔
قالا کہا، اب ان دو نشانیوں کو دیکھنے کے بعد کہا، الملأ سرداروں نے، من قومی قوم فرعون فرعون سے، ان ھذا لساحر علیم بے شک یہ البتہ جادوگر ہے جاننے والا ہے. اب فوری کیا کہا ان لوگوں نے، یہ تو کیا ہے جادوگر ہے جو جادو جانتا ہے. یریدو وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم کہ وہ نکال دے تم کو، من ارضکم تمہاری زمین سے. یعنی اب ان لوگوں نے یعنی فرعون کے ساتھ جو سردار تھے ان لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام تو کس لیے آئے ہیں یہاں پر اپنے یعنی مصریوں کو یا ایجپشنز کو اور فرعونیوں کو جو ہے ان کے دربار سے نکال دے اور اس مصر کے اوپر حکومت کرے، اس لیے جو ہے وہ لوگ آئے ہیں. قالو انہوں نے کہا، ارجی اس کو انتظار میں رکھیں. یعنی اب آگے جو ہے ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ فائنل فیصلہ سنائے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو نپٹنے سے پہلے لیٹس ویٹ، اور پھر کیا کرے وہ اخاہو اور اس کے بھائی بھی، یعنی کیونکہ ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی تھے، وہ ارسل فی المدائن اور بھیج دو شہروں میں. یہاں پہ مدینہ از سٹی، مدینہ کا مطلب ایکچولی مدینہ سٹی نہیں، مدینہ کا مطلب سٹی ہوتا ہے، سنگولر مدینہ ہے، اور مدائن جو ہے سٹیز ہوتا ہے ان عربک لینگویج. تو ہم سٹیز میں جو ہے بھیجتے ہیں حاشرین اکٹھا کرنے والوں کے لیے. یعنی اب یہاں پر ان لوگوں نے کہا جو آس پاس کے سٹیز ہیں وہاں پر بھیج کر جادوگروں کو بلاتے ہیں ان کا آمنا سامنا کرنے کے لیے، اور ان دونوں کو مہلت دے دو. ان لوگوں نے کہا کہ اب ان کا معاملہ جو ہے ذرا روک دیتے ہیں اور ان کو مہلت دے دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں جادوگروں کو کلیکٹ کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں. تو پھر وہ لوگ کیا کیے، لوگوں کو بھیجے اور ڈفرنٹ جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جو ہے ان لوگوں نے بلایا. یأتوک بکل ساحر علیم، لے آئیں گے تیرے پاس ہر جادوگر کو جاننے والے. نے ایک موسیٰ علیہ السلام ان کا سامنا کرنے کے لیے بہت سارے ٹاپ کلاس کے جادوگروں کو بلایا گیا. وجاء السحرۃ اور آئے جادوگر فرعون کے پاس. فرعون جیسا بادشاہ اگر بلائے تو پھر جادوگر کیوں نہیں آئیں گے. قالو انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا بے شک ہمارے لیے البتہ اجر ہوا، ان کننا نحن الغالبین اور اگر ہوئے ہم غالب آنے والے. یعنی ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آئے تو کیا انعام ہمیں ملے گا، کیونکہ یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہو رہا تھا. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے کہ میں جو یہ لے کر آیا ہوں معجزہ وہ کس لیے کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرنا ہے. تو پھر ان کا جو ہے جادوگروں کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کیا ہے اللہ کے رسول ہے، ابھی تک تو نہیں پتا تھا. تو اب ان فرعون سے یہ تھا کہ وہ لوگ کیا دیں گے، ان کی ایکسپیکٹیشن دنیا کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کیوں آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. تو اب دین کی جو خدمت کرتے ہیں ان کو اجر کا جو ہے دنیا کے اجر کا یا دنیا کے فائدوں کا جو ہے وہ نہیں رہتا، لالچ نہیں رہتی ہے. اور جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، جادوگر ایک طرف ہے جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو انعامات چاہیے تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کر آئے تھے، وہ صرف بنی اسرائیل کو آزاد کروانا چاہتے تھے اور توحید کی دعوت دینا چاہتے تھے. قالا کہا، کس نے، فرعون نے، نعم ہاں. فرعون نے کہا ڈیفینیٹلی میں تمہیں انعام دوں گا. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور بے شک تم البتہ مقرب لوگوں میں سے ہوں گے. مقربین پلورل ہے، تم لوگ میرے خاص لوگوں میں سے ہو جائیں گے. you'll get a very respectable position in my دربار اگر تم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دو گے. قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اما ان تلقیا اگر کہ تو ڈالے، و اما ان نکونا اور قاف کے ہم ڈالے. یعنی انہوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم ڈالو گے پہلے اپنا جادو، تم شو کرو گے یا ہم پہلے شو کرے. نحن الملقین ہم ڈالنے والے ہیں، یعنی should we start or will you start. قال کہا، القو ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوکے ٹھیک ہے تم ڈالو. فلما تو جب القو انہوں نے پھینکا، سحرو انہوں نے مسحور کر دیا، اعین الناس لوگوں کی نگاہوں کو، واسترہبوہم اور خوف زدہ کر دیا ان کو، وجاؤ بسحر عظیم اور وہ لائے بہت بڑا جادو. تو اب کیا ہوا، کیونکہ جادو جو ہوتا ہے یوزولی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. ایکچولی وہ جو نظر آتا ہے وہ فیکٹ نہیں ہوتا ہے، بٹ لوگوں کو ایسے نظر آتا ہے. تو ان لوگوں کو کیا ہوا، وہ اپنے ٹرکس دکھانے لگے. اس دن کو جو ہے یوم الزینہ بھی کہا جاتا ہے. ایک فیسٹیول زینت والا دن تھا، بڑا میدان میں جو ہے وہ لوگ کیا ہوئے تھے، اکٹھے ہوئے تھے. وہ اوحینا اور وحی کی ہم نے الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، ان القی عصاک کہ یہ کہ پھینک تیرا عصا. فاذا ہی تلقف تو جب وہ نگل رہا. تلقف لقفہ سے ہے کسی چیز کو پھرتی سے لینا اور اتار دینا، یعنی فوری
سے لے کر جو ہے امیڈیٹلی جو ہے نکل گیا. ما یفکون جو وہ جھوٹ بتا رہے تھے. تو وہ جو گڑ رہے تھے, جھوٹ بتا رہے تھے, جو ان کا جو جھوٹا جادو تھا, یہاں پہ یفکون حمزہ فا کاف سے جھوٹ in which there is no reality. تو جو ان کا جادو تھا, سانپ وغیرہ ہل رہی تھی, جل رہی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا جو ہے, یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا تھا, فوری ان کی رسیوں کو جو ہے کیا کیا, نگل گیا. فوقع الحق, تو سچ ہو گیا حق, وبطل, اور باطل ہو کر رہ گئے, ما کانوا یعملون, جو وہ عمل کر رہے تھے. یعنی جادوگروں کی جو بات تھی, جو سب عمل کر رہے تھے, وہ جادوگری وہ سب بیکار تھی, سب انویلڈ ہو گئی, کچھ بھی نہیں رہا جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے یہ سب کچھ نگل گیا. فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین, تو مغلوب ہوئے اس جگہ, یعنی دیر اینڈ دین, اسی وقت جو ہے وہ کیا ہوئے, مغلوب ہو گئے, ہار گئے. وانقلبوا, اور وہ لوٹے, صاغرین, ذلیل ہو کر. تو وہ کیا ہو گئے, بالکل ذلیل ہو گئے. اب وہ دیکھیے اتنی دور سے اتنی ایکسائٹمنٹ میں آئے, لیکن اللہ تعالیٰ کے معجزے کے سامنے, رسول کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سب کیا ہو گئے, بالکل چھوٹے بن گئے, اور جو ہے وہ ذلیل ہو گئے. وَأُلْقِيَ, اور ڈالے گئے, السَّحَرَةُ ساجدین, جادوگر سجدے میں. تو دیر اینڈ دین, کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے یہ نشانیاں دیکھ لی اور وہ ایمان لے کر آئے, اور فوری سجدے میں گر گئے. کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور یہ سب کچھ وہ ہو گیا, وہ دیکھ کر امیڈیٹلی سجدہ کر ایمان لے کر آئے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 میں بھی آتا ہے, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ, جادوگر ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے کلام کے آگے جادو بالکل نہیں ٹھہر سکتا. اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایک ایسا اثر ہے, ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ کتنے سے بڑا کتنا جادو کیوں نہ ہو, معوذتین کے سامنے بالکل بھی نہیں ٹھہر سکتا. تو اللہ کے سامنے, اللہ کے کلام کے سامنے جادو کچھ بھی کام نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ہم کو پکا یقین ہونا چاہیے. اور جادو اور معجزوں میں کیا فرق ہے وہ بھی ہم کو اچھے سے پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ جادو جو ہے, یہ جادوگر جو بتا رہے تھے وہ جادو تھا, اور جو موسیٰ علیہ السلام جس کے ساتھ آئے تھے وہ معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جادو میں جو ہے کوئی چیز بدلتی نہیں, اٹ جسٹ لکس لائک دیٹ. ٹھیک ہے, جیسے وہ رسیاں ناچتی نہیں لیکن نظر ایسی آتی ہے ناچ رہی ہے. جیسے اگر آپ جادوگروں کی ٹرکس وغیرہ بھی دیکھیں گے, اٹ جسٹ آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے, کوئی چیز بدلتی نہیں, چینج نہیں ہوتی, صرف نظر آتی ہے, لیکن معجزے میں بدل جاتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے عصا ایکچولی میں اژدہا بن گیا تھا. اور جادو کا توڑ جو ہے موجود ہے, جیسے اگر ہم یہ جو سفل علم کراتے ہیں یا کچھ بھی کراتے ہیں, ان کا توڑ موجود ہے, لیکن معجزے کا کوئی توڑ موجود نہیں, کیونکہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور معجزے کے انکار کے اوپر عذاب ہے, کیونکہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کے انکار کے اوپر عذاب ہے, لیکن جادو کے انکار کے اوپر عذاب نہیں ہے. اور معجزہ جو ہے اگینسٹ دا لا آف نیچر ہوتا ہے, اینڈ اونلی اے لا بریکر کین بریک دا لا, اور کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اٹ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جیسے کوئی سانپ جو ہے اچانک سے اژدہا نہیں بن سکتی ہے unless and until it is from اللہ. تو معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, and it goes against the laws of nature. ٹھیک ہے, جیسے چاند کا پھٹنا, تو اگر کسی کو چاند جیسا شق القمر جو آپ علیہ السلام کو دیا, ایکچولی چاند پھٹا تھا, ایکچولی چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا, تو چاند ٹکڑے نہیں ہوتا ہے جو ہم کو نظر آتا ہے, جیسے چاند کا بڑھنا گھٹنا وہ صرف نظر آتا ہے, وہ ایکچولی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. لیکن وہ جو شق القمر ہوا تھا, ایکچولی چاند جو ہے کیا ہوا تھا, ٹکڑے ہو گیا تھا, 2 سپلٹ ہو گیا تھا. تو یہ معجزہ تھا. اور جادوگر کی زندگی جو ہے ہمیشہ ایک خوف زدہ ہوتی ہے. جب جادو کی حقیقت ہم نے دیکھی تھی, وہ دہشت میں ہوتی ہے, وہ ایک برا عمل ہوتا ہے. لیکن معجزہ جو ہے انبیاء کرام کو دیا گیا, اور نبی جو ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے آئے تھے, اور جو ہے نبی بالکل ایمان اور امن کے اوپر رہتے ہیں. تو اب یہاں پر جیسے ہی جادوگروں نے دیکھا کہ یہ جو ہے معجزہ ہے, جادو نہیں ہے, کیونکہ وہ فوری سمجھ گئے تھے کہ یہ معجزہ ہے, اٹ از گوئنگ اگینسٹ دا لاز آف نیچر, یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو قالوا آمنا, انہوں نے کہا ایمان لائے ہم, برب العالمین, رب العالمین پر, ربی موسیٰ و ہارون, جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا رب. کیونکہ ان کو بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے ہے, اور فوری یہ کہا کہ فرعون کا رب نہیں بلکہ موسیٰ اور ہارون کا رب. یعنی یہاں پر وہ اس چیز پر بھی ایمان لے کر آئے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جو ہے انبیاء ہے. قال فرعون, کہا فرعون نے, آمنتم, تم ایمان لائے,
बिही उस पर यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर क़ब्ल अन आज़न लकुम इससे पहले कि मैं इजाज़त दूं तुमको, यानी मेरी इजाज़त के बगैर तुम लोग कैसे ईमान लेकर आ सकते हो, क्योंकि ये मामूली बात नहीं थी। वो जादूगर इतने एक्साइटमेंट के साथ आए, पहले तो जो है अज्र मांगा, पहले तो जो है क्या इनाम मिलेगा कहा, फिर फिरौन ने कहा मैं तुम्हें अपने चोजन में रख लूंगा, रिस्पेक्टेबल पोजीशन दूंगा। तो अब यहाँ पर देखिए कितने वो है। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते कि वो लोग 6 लाख लोग थे जो लोग ईमान लेकर आए थे मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, क्योंकि पूरी कौम निकली थी, एक बिग कॉन्टेस्ट था और इतने सारे लोगों के सामने सब जादूगर अपने यानी फौरी इतने सारे जादूगर अपने बेस्ट से बेस्ट ट्रिक्स लेकर आए थे, लेकिन वो बेस्ट से बेस्ट ट्रिक्स अपने जादू दिखाने के बावजूद जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम का असा देखा और वो उनके मौजूदात देखे, पहचान गए कि दिस इज नॉट जो है जादू, दिस इज मौजूदा। और अचानक उनके रवैये में जो तब्दीली आई और अचानक जो इनका ईमान था उससे फिरौन जो है परेशान हो गया और उसने कहा कि तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर आते हो। इन हाज़ा लमकरुन बेशक ये अलबत्ता चाल है। अब वो डर गया फिरौन, उसने कहा कि ये तो चाल है, मकर तुमुहु चाल चली तुमने उसकी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगर सब मिले हुए हैं फिल मदीनती शहर में, लितुखरिजू मिनहा ताकि तुम निकाल लो इससे अहलहा उसके रहने वालों को। एक्चुअली डर गया फिरौन, लेकिन धमकी किसको दे रहा है? जादूगरों को और मूसा अलैहिस्सलाम को, कि तुम क्या करना चाहते हो मुझे। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम वाज वेरी क्लियर कि मेरे साथ जो है बनी इसराइल को भेज दो और उनको आज़ाद कर दो, मैं लेकर चले जाऊंगा। लेकिन उल्टा जो है फिरौन क्या करने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाने लगा कि इस मिस्र से जो है हम सबको निकालना चाहते हो, यहाँ की बादशाहत लेना चाहते हो, इसलिए जो है तुम ये चाल चल रहे हो। फसौफ तालमून पस अन करीब तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। ये फिरौन ने कहा। लउक़त्तिअन्ना अलबत्ता मैं जरूर काट दूंगा, ऐदियकुम तुम्हारे हाथ, व अर्जुलकुम और तुम्हारे पाँव, मिन खिलाफत सम से, सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम फिर अलबत्ता मैं जरूर सूली पर चढ़ाऊंगा तुमको, यानी पहले इबरतनाक सजा दूंगा, हाथ पाँव ऑपोजिट साइड से काट दूंगा, फिर सूली पर चढ़ा दूंगा, अजमाइन सबके सबको, यानी मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबके सबको जो है इस तरह की सजा दूंगा। अब जो है फिरौन इस तरह जो है सबको डराने लगा। क़ालू उन्होंने कहा, इन्ना बेशक हम इला रब्बिना अपने रब की तरफ मुक़लिबुन लौटने वाले हैं। यानी अब जो है फौरी जैसे ही देखा उन लोगों ने ईमान लेकर आया, उनका ईमान की वो देखिए कि फिरौन के इतने बड़े बड़े, क्योंकि जिसको ईमान लाना होता है वो छोटी सी चीज देखकर भी ईमान लेकर आ सकता है। वो छोटी सी ये मूसा अलैहिस्सलाम का मौजूदा देखे और ईमान लेकर आए। उनके पास कोई किताबें नहीं आई थी, उनके पास कोई पहले रसूल नहीं आए थे, कुछ भी नहीं, लेकिन एक छोटी सी चीज देखकर वो अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आए। और फिर उन लोगों ने कहा, इतनी बड़ी बड़ी फिरौन की धमकियों के ऊपर भी कहा, हम तो पलट कर हमको अल्लाह के पास जाना है, तुम जो धमकी देते हो दो। वमा तंक़िमु मिन्ना और नहीं तुम नाराज होते हमसे, यानी ये जो तुम्हारा गुस्सा है, नाराजगी है, ये सब क्यों है, हमारा क्या कसूर है। इल्ला अन आमन्ना मगर ये कि हम ईमान लाए भी आयाती रब्बिना अपने रब की निशानियों पर, लम्मा जाअतना जो आए हमारे पास, रब्बना ए हमारे रब। अब यहाँ पर जो है दुआ कर रहे हैं, ए हमारे रब अफरिग डाल दे, यानी अफरिग जो है फरागा से है, इतना डालना, यानी फरागत से पूरे का पूरा उंडेल देने के मायने इसमें आते हैं। अलैना हम पर सब्रन सब्र, व तवफ़ना मुस्लिमीन और फौत करना हमें मुसलमान बनाकर, यानी हमें फर्मा बरदारी की हालत में और मुसलमान बनाकर जो है फौत करना। इस वाक़ये से जो है क्या हमको मिलता है कि ईमान की मजबूती ऐसी होनी चाहिए। एक छोटी सी चीज विटनेस करने पर इंस्टेंट उन जादूगरों का ईमान था और कुछ भी धमकी से वो नहीं डरे थे। तो ये हमको लेसन लेना है। तो अब आप देखिए कि हमारे पास तो कुरान है, पूरी कुरान जो है उस असास से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी इसकी तालीमात, इसकी बातें, इसकी सब कुछ है। तो फिर हमारा ईमान क्यों इतना कमज़ोर है कि हम बिल्कुल नहीं डरते। और फिर जितनी से जितनी बड़ी आजमाइश क्यों ना आए ईमान के रास्ते में, यही दुआ होना चाहिए, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। वक़ाल अल मलअ और कहा सरदारों ने, मिन कौम फ़िरऔन कौम फ़िरऔन में से, अतज़रु मूसा क्या तुम छोड़ दोगे मूसा अलैहिस्सलाम को, व कौमहु और उसकी कौम को, यानी बनी इसराइल को। यानी अब कहा कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम को और उसकी कौम को आज़ादी दे दोगे,
یعنی اب ان لوگوں نے کہا کہ ایک انسان آیا اور اتنا تہلکا مچا دیا. اب فرعون کو اس کی قوم نے کہا کہ کیا تم اس کو اتنے آسانی سے چھوڑ دے گے؟ لیفسدوا فی الارض کہ وہ فساد کرے زمین میں یعنی مصر میں، ویذرک اور وہ چھوڑ دے تجھ کو، والہتک اور تیرے الہوں کو. یعنی اب وہ بت پرستی کے خلاف کہہ رہے ہیں تمہیں اور تمہارے الہوں کو چھوڑ دے، تو تم موسیٰ کو اور ہارون کو کیسے چھوڑتے ہو؟ قال سنقتل کہا ان قریب ہم قتل کر دیں گے، دھمکیاں دے رہے ہیں، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ونستحیی اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے نساءہم ان کی عورتوں کو یعنی بنی اسرائیل کی، وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور بے شک ہم ان کے اوپر قاہر ہے یعنی قہر کرنے والے ہیں، یعنی ہمارے سامنے بہت کمزور ہے تو ہم ان کے اوپر قہر کریں گے. قال موسیٰ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی جب یہ معاملہ ہوا دھمکیاں ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ اپنی قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا مدد چاہو اللہ سے اور صبر کرو، یعنی اللہ سے مدد چاہو، فرعون کی دھمکیوں سے مت ڈرو، اپنے درست طریقے پہ رہو اور توحید کے اوپر رہو. جیسے سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے واستعینوا بالصبر والصلاح، یہاں پر بھی آیا ہے واستعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ وارث بناتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے اچھے ہو یا برے، زمین میں وقتی طور پر وارث بناتا ہے. اس نے اس ٹائم پر فرعون کو جو ہے وارث بنایا ہے، اللہ کی مرضی ہے، فرعون کی حکومت ہے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا وقت ہے، ختم ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں انشاءاللہ وارث بنائیں گے. والعاقبۃ اور انجام للمتقین تقوی والوں کے لیے ہے، یعنی بہترین انجام دنیا میں اور آخرت میں کس کا ہوگا؟ متقیوں کے لیے ہوگا. قالوا انہوں نے کہا اوذینا ہم اذیت دیے گئے، من قبلی اس سے پہلے کہ ان تأتینا تو آیا ہمارے پاس، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اسی طرح ہوا، لڑکوں کا قتل ہوا، عورتوں کو چھوڑے گئے، نبوت سے پہلے بھی ایسا ہوا، بہت فرعون جو ہے بنی اسرائیلیوں کے اوپر ظلم کرتا، تو پہلے بھی ہم اسی طرح اذیت دیے گئے. ومن بعد ما جئتنا اور اس کے بعد تو آیا ہمارے پاس، یعنی اب بھی آپ آئے اللہ کے رسول بن کر، لیکن ابھی بھی ستائے جا رہے، وہ ابھی بھی ہمیں دھمکی دے رہا ہے. قال عسى ربکم اس نے جواب دیا قریب ہے کہ رب تمہارا، یعنی امید ہے کہ رب تمہارا، ان یہلکا کے ہلاک کر دے عدوکم تمہارے دشمن کو یعنی فرعون کو، ویستخلفکم اور خلیفہ بنائے تم کو، فی الارض زمین میں، فینظر کیف تعملون پھر وہ دیکھے کس طرح تم عمل کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال کو دکھائے گا اللہ تعالیٰ، اور یہ مشکل وقت جو ہے کٹ جائے گا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے، اخذنا یعنی اسپیشلی جو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پکڑا آل فرعون کو بالسنین قحط کے ساتھ، ونقص اور کمی من الثمرات پھلوں میں سے، لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت پکڑے، یعنی بڑے عذاب سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی عذابیں آئیں، مصیبت آئی، ان کا ذکر ہے. فَإِذَا جَاءَتْهُمْ تو جب آئی ان کے پاس، الحسنۃ بھلائی یا کوئی خوشحالی، یعنی مصیبت کے بعد جب اچھے دن آئے، قالوا انہوں نے کہا لنا ہمارے لیے، یعنی ہماری وجہ سے ہم ڈیزرو کرتے تھے، یعنی اللہ کا شکر نہیں ادا کیے لیکن کریڈٹ خود لیے، حاضی یہ. وَإِن تُصِبْهُمْ اور جب پہنچی ان کو سیئت کوئی برائی، یطیروا انہوں نے فعل بد کہی یعنی بری فعل لی بموسیٰ علیہ السلام سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تمہاری بدشگنی ہے، تمہاری طرف سے جو ہے یہ ہمارے لیے، یعنی بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کو منحوس کہا، اور وَمَن مَّعَهُ اور آپ کے ساتھ تھے، یعنی جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، اور آپ کی وجہ سے جو ہے منحوسیت ہمارے اوپر آئی. الا انما خبردار بے شک طائرہم ان کی فعل بد عند اللہ اللہ کے پاس ہے، یعنی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کا بد حال ہے، کون منحوس ہے، اللہ کو پتا ہے. ولکن اکثرہم لیکن اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں وہ جانتے، یعنی اللہ کی نظر میں کس کا مقام کیا ہے، کون منحوس ہے، وہ نہیں جانتے. وقالوا اور انہوں نے کہا مہما تأتینا بھی جو بھی تو لایا ہمارے پاس اس کو، من آیتن کوئی بھی نشانی، لی تسحرنا بها کہ تو مسحور کر دے ہم کو اس کے ساتھ، فما نحن لک بمؤمنین تو نہیں ہے ہم تیرے لیے ایمان لانے والے. فارسلنا علیہم طوفان تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان. اب الگ الگ آزمائش کے طور پر آیا طوفان آیا، والجرادہ اور ٹڈی
یعنی ٹڈی کھیتوں کے اوپر کپڑوں کے اوپر خوب ٹڈی ڈل یعنی گروپس میں ٹڈیاں آتی اور نقصان کر دیتی. والقملہ اور جوئیں یعنی اتنی زیادہ جوئیں جو ہے ان کے جسموں کو بھی کاٹتی بھر جاتی. والضفادع اور مینڈک یعنی فل مینڈک جو ہے بھر گئے تھے ہر طرف سے کہ ان کا جو ہے رہنا مشکل ہو گیا تھا. والدم آیات مفصلات اور خون نشانیاں کھلی یعنی پانی جو ہے خون میں تبدیل ہو جاتا. فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین اور وہ تھے مجرم لوگ یعنی ان کا تکبر یہ تھا کہ وہ حق کا انکار کرتے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے. ولما وقع علیہم اور جب واقع ہوا ان پر الرجز عذاب قالوا کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے بما عہد ساتھ اس کے جو اس نے عہد لیا عندک تیرے پاس یعنی تجھ سے تو وعدہ کیا تیری تو دعا قبول ہوتی ہے. اور جو ہے جب بھی ان کے اوپر یہ عذاب آتا ٹڈیوں کا میڈکوں کا خون کا تو کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب سے دعا کر لئن کشفت البتہ اگر تو نے ٹال دیا یا ہٹا دیا عنا ہم سے الرجس عذاب لنؤمنن البتہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے لک تیرے لیے ولن نرسلن معک بنی اسرائیل البتہ ہم ضرور بھیج دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو. فلما تو جب کشفنا ہٹا دیتے ہم عنہم الرجس ان سے عذاب کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد جب ان کی مصیبت ٹل جاتی اور عذاب ہٹ جاتا تو پھر عنہم الرجس الی اجل ایک مقرر وقت کے لیے ہم بالغوہ وہ پہنچنے والے تھے اس کو اذا ہم ینکثون جب وہ توڑنے لگتے تھے یعنی اپنے عہد کو اپنے وعدے کو وہ توڑ دیتے. فانتقمنا منہم پس انتقام لیا ہم نے ان سے فاغرقناہم تو غرق کر دیا ہم نے ان کو فل یمی ریڈ سی میں جو ہے سمندر میں یا ندی میں بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا کیونکہ انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو. وَكَانُوا عَنْهَا اور تھے وہ غافلین غافل یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس طرح جو ہے ان کا وہ ریڈ پھٹا اور اس میں جو ہے وہ کیا ہو گئے غرق ہو گئے. وَأَوْرَثْنَا اور وارث بنا دیا ہم نے القوم الذین ان لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو کانوا تھے وہ یستضعفون کمزور سمجھے جاتے ہیں غلام تھے کمزور سمجھے جاتے ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں وارث بنا دیا. مشارق الارض و مغاربہا زمین کے مشرقی اور مغربوں کا یعنی مصر سے شام تک کے علاقوں میں التی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے فیہا اس میں. وتمت کلمت ربک الحسنی اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات بھلائی والی یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ تھا وعدہ تھا کہ صبر کرو گے تو کامیابی ہوگی وہ پورا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو گیا. علی بنی اسرائیل پر بما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کرنے کیونکہ پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ صبر کرو گے تو پھر جو ہے صبر ہوا. ودمرنا اور برباد کر دیا ہم نے ما کانا جو تھے یصنع فرعون کیا کرتا تھا فرعون و قومہ اور اس کی قوم ما کانوا یا رشون اور جو کچھ تھے وہ چھتوں پر چڑھاتے یعنی وہ بڑے بڑے اونچی اونچی عمارتیں بناتے. اگر آج بھی ہم دیکھیں گے کہ ایجپٹ میں فرعون کے جو ریمینز ہے بڑے بڑے عمارتیں بناتے اونچی اونچی جو ان کے محلات تھے پیرامڈز تھے وہ ساری چیزیں جو ہے ان کو کچھ کام نہیں آئی اور فرعون اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھی تھے وہ غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آزاد کر دیا.